دجال کے پیروکار۔ اس میں شک نہیں کہ دجال کے پاس بہت سی طاقتیں اور بہت سے فتنے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف اسلوب استعمال کرے گا۔ وہ خود کو لوگوں کا رب سمجھے گا۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ اس کی ان باتوں سے بہت سے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اس سے فوائد حاصل کرنے اور اس کی سزا سے بچنے کی خاطر یا پھر اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اس کی پیروی کریں گے۔ ان میں درجہ ذیل لوگ شامل ہوں گے۔ یہودی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال خوض اور کرمان میں اترے گا، اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے۔ ایک سوال، دجال کے پیروکار میں زیادہ تر یہودی ہی کیوں ہوں گے؟ جواب، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ دجال یہودیوں کا مسیحی منتظر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بادشاہ کے ظہور کا وعدہ کیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ وہ یہودیوں کی مملکت قائم کرے گا۔ اس بادشاہ کا نام ان کی کتب میں مسیح ہے۔ یہودیوں کی مذہبی رسوم میں کچھ خاص دعائیں اور نمازیں بھی ہیں جن میں وہ مسیحی دجال سے ظاہر ہونے کی استدعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عید فصح کی رات کو ان خاص دعاؤں کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ ان کی مذہبی کتاب تلمود میں ہے، جب مسیحی دجال آئے گا تو زمین سے تازہ روٹیاں، اون کے کپڑے اور گندم نکلے گی۔ اس کے دانے اس قدر موٹے ہوں گے جس طرح بیلوں کے بڑے بڑے گردے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں حکومت و سلطنت یہودیوں کے قبضے میں ہوگی۔ دنیا کی تمام اقوام اس مسیحی کی خدمت اور فرما برداری کرے گی۔ اس وقت ہر یہودی کے قبضے میں 2,800 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر مامور ہوں گے، اور 310 کائناتیں اس کے زیر تصرف ہوں گی۔ لیکن مسیحی اسی وقت آئے گا جب شریروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کی منتظر کی امید پوری ہوگی، اور جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی اقوام عالم پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لے گی۔ کفار و منافقین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جس میں دجال نہ جائے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے گھیرا ڈالے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ جب وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو ایک شوردار زمین پر جا ڈیرا ڈالے گا۔ سرزمین مدینہ اپنے بادشاہوں کو 3 جھٹکے دے گی اور ہر کافر و منافق مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ جاہل اور گوار دیہاتی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں یہ بھی فرمایا، دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ چنانچہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور اعرابی سے کہیں گے، ہمارے پیارے بیٹے، اس کی اتباع کرو کہ یہی تمہارا رب ہے۔ وہ لوگ جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کے ایک کونے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کی پیروکار ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس شوردار زمین میں مریکنا کے مقام پر اترے گا۔ اس کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہوگی، حتیٰ کہ آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن یا پھوپھی کو گھر میں اس خوف سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائے۔ دجال کے ٹھہرنے کی مدت۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 40 روز تک زمین میں رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 جمعے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد والے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا سال کے برابر دن میں 1 دن کی 5 نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لینا۔ تم اندازہ کر لینا کے معنی یہ ہے کہ اس طویل دن میں جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت تم ظہر کی نماز ادا کر لینا۔ پھر جب ظہر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت عصر کی نماز ادا کر لینا۔ پھر جب اتنا وقت گزر جائے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت مغرب کی نماز پڑھ لینا۔ اسی طریق پر عشاء اور فجر کی نمازیں بھی وقت کا اندازہ کر کے ادا کرنا، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اور اسی طرح پڑھتے رہنا حتیٰ کہ وہ دن اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔